ویلنٹائن ڈے کو سمجھنے کے لیے آپ کو فاسٹ فوڈ چینز کا تصور سمجھنا ہوگا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا میں کمرشلزم کا بوم آ گیا، لوگ معاشی دوڑ میں لگ گئے، میاں اور بیوی دونوں دو شفٹوں میں کام کرنے لگے۔ اس دوڑ نے سب سے پہلے ڈائننگ ٹیبل اور کچن کو متاثر کیا، چولہے ٹھنڈے ہو گئے اور کھانے کی میزیں ویران ہو گئیں۔ فاسٹ فوڈ نے اس ویرانی اور ٹھنڈے پڑتے کچن سے جنم لیا۔ امریکہ میں ایسے ریسٹوران بننے لگے جو گاہک کو کاؤنٹر پر کھڑے کھڑے خوراک کے پیکٹ دے دیتے تھے، اور وہ شخص چلتے پھرتے، ٹرین کے پیچھے بھاگتے، بس پر سوار ہوتے یا ٹیکسی میں بیٹھے بیٹھے لنچ یا ڈنر مکمل کر لیتا۔ یہ خوراک سستی بھی ہوتی تھی، اسے کھانے کے لیے کرسی اور میز کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی، اور آپ کو آرڈر دے کر انتظار بھی نہیں کرنا پڑتا تھا۔ امریکہ میں یہ ریسٹوران تیزی سے پھیلنے لگے، اور یہ فاسٹ فوڈ دیکھتے ہی دیکھتے امریکی شہریوں کے لائف سٹائل کا حصہ بن گئی۔ امریکہ میں اس وقت فاسٹ فوڈ کی 200 سے زائد چینز کام کر رہی ہیں۔ وہاں صرف میکڈونلڈ کی 3500 شاخیں ہیں، اور امریکہ کا ہر 8واں شہری کسی نہ کسی حیثیت سے میکڈونلڈ کا ملازم ہے یا ماضی میں رہا۔ فاسٹ فوڈ کا تصور جب یورپ میں آیا تو یورپین اقوام نے کھل کر اس کی مخالفت کی۔ فرانس، برطانیہ، جرمنی اور اسپین کے شہریوں کا کہنا تھا فاسٹ فوڈ یورپ کی کھانے کی روایات برباد کر دے گی، یہ ریسٹوران انڈسٹری کو بھی نقصان پہنچائے گی، اور پنیر اور تیل کے بے تحاشا استعمال سے لوگوں میں موٹاپے اور بیماریوں میں اضافہ بھی ہوگا۔ لیکن اس مخالفت کے باوجود فاسٹ فوڈ چین یورپ آئیں، اور انہوں نے یورپ میں امریکہ سے زیادہ بزنس کیا۔ ان فاسٹ فوڈ کمپنیوں نے یورپ میں ایڈجسٹمنٹ کے لیے اپنی مصنوعات کو یورپی رنگ دے دیا۔ امریکہ کے لوگ خوش خوراک ہیں، وہاں کے لوگ بڑے برگرز، زیادہ فرنچ فرائز اور سافٹ ڈرنک کے بڑے گلاس پسند کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ چینز امریکہ میں امریکی گاہکوں کو سامنے رکھ کر خوراک بیچ رہی تھی، جبکہ یورپ کے لوگ امریکہ کے مقابلے میں زیادہ کلچرڈ، صحت کے بارے میں محتاط اور کم خوراک ہیں۔ چنانچہ ان کمپنیوں نے یورپ میں برگرز، فرنچ فرائز اور سافٹ ڈرنک کے گلاس چھوٹے کر دیے، اور جن ملکوں میں یورپ اور امریکہ دونوں خطوں کے لوگ رہتے ہیں، انہوں نے وہاں گاہکوں کو ریگولر، میڈیم اور لارج کا آپشن دینا شروع کر دیا۔ یورپ کے بعد اسلامی دنیا، مشرق بعید اور روسی ریاستیں فاسٹ فوڈ کا ہدف تھیں۔ مشرق بعید اور روسی ریاستیں زیادہ مسئلہ نہیں تھیں، ان کا اصل مسئلہ اسلامی دنیا تھی، کیونکہ اسلامی دنیا میں پورک اور ہیم نہیں کھایا جاتا۔ یہاں حلال جانور بھی اس وقت تک حلال نہیں ہوتے جب تک انہیں اسلامی طریقے سے ذبح نہ کیا جائے، اور حلال کی یہ رکاوٹ اسلامی دنیا اور فاسٹ فوڈ کلچر کے درمیان سرحد بن کر کھڑی ہو گئی۔ فاسٹ فوڈ چینز نے 2 منٹ میں اس کا حل بھی نکال لیا۔ انہوں نے اسلامی ممالک میں حلال خوراک استعمال کرنے کا اعلان کر دیا، اور اس اعلان کے بعد پوری اسلامی دنیا میں فاسٹ فوڈ کے ریسٹوران کھل گئے۔ آج آپ کسی اسلامی ملک میں چلے جائیں، آپ کو وہاں امریکہ کے فاسٹ فوڈ ریسٹوران ملیں گے۔ چین، روس، جاپان اور جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک میں بھی یہی ہوا۔ ان کمپنیوں نے اپنی خوراک میں مقامی ذائقے شامل کر دیے، اور وہاں بھی ہزاروں ریسٹوران کھل گئے۔ یہ صرف ایک مثال ہے۔ آپ اگر سافٹ ڈرنکس، انرجی ڈرنکس، جینز، آڈیو سسٹم، ویڈیو سسٹم، کمپیوٹر، انٹرنیٹ، فیس بک اور ٹویٹر کو دیکھیں تو یہ بھی ارتقاء کے انہی مراحل سے گزرے ہیں۔ یہ کمپنیاں بھی مقامی ضرورتوں کو اپنا حصہ بناتی گئیں، اور ان کے لیے مختلف ملکوں اور معاشروں کے دروازے کھلتے چلے گئے، یہاں تک کہ آج آپ کو یہ تمام چیزیں تمام ممالک میں ملتی ہیں۔ تاہم ملکوں اور قوموں نے اپنے کلچر کے مطابق ان پر فلٹر لگا رکھے ہیں۔ مثلاً عرب ریاستوں میں فحش ویب سائٹس نہیں کھلتی، اور ہم نے اپنی ثقافت کو سامنے رکھ کر یوٹیوب پر پابندی لگا دی ہے۔ لیکن دنیا میں اس وقت کوئی ایسا ملک نہیں جس میں یہ ساری چیزیں موجود نہ ہوں۔ ان رجحانات نے دنیا کو حقیقتاً گلوبل ولیج بنا دیا۔ آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جائیں، آپ کو خوراک، پانی، سافٹ ڈرنکس، لباس اور انٹرنیٹ ایک جیسا ملے گا۔ دنیا میں تہواروں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ امریکی معاشرہ فاسٹ فوڈ، سافٹ ڈرنکس، فیس بک، ٹویٹر اور ای میل کی طرح نئے نئے تہوار بھی ایجاد کر رہا ہے، اور یہ تیزی سے پوری دنیا کے تہوار بن رہے ہیں۔ ہم اگر چند لمحے کے لیے اپنا فکری، معاشرتی اور سماجی تعصب ایک طرف رکھ دیں تو ہمیں آج کے اکثر تہوار اچھے دکھائی دیں گے۔ مثلاً ماؤں کا عالمی دن، والد کا عالمی دن،
بچوں کا عالمی دن، معذوروں کا عالمی دن، سفید چھڑی کا عالمی دن اور مزدوروں کے عالمی دن وغیرہ وغیرہ کو ہی لے لیجئے۔ یہ تمام دن اچھے بھی ہیں اور انہیں منانے میں کوئی حرج بھی نہیں۔ ہم سب رشتوں میں گندے ہوئے ہیں، مگر زندگی کی مصروفیت ہمیں بعض اوقات ان رشتوں سے دور لے جاتی ہے، اور یہ دن ہمیں ہمارا فرض اور ہمارے رشتہ داری دونوں کو یاد کروا دیتے ہیں۔ یہ ہم میں اور ہمارے فرض، ذمہ داری اور رشتہ داری میں بانڈ کا کام کرتے ہیں۔ یہ دن، یہ تہوار بھی کمپیوٹر، انٹرنیٹ، گوگل، فیس بک، ٹویٹر، جینز، سافٹ ڈرنکس اور سافٹ فوڈ کی طرح طاقتور ہیں، اور یہ ہماری بھرپور معاشرتی مخالفت کے باوجود سوسائٹی میں اپنی جگہ بنا رہے ہیں۔ ہم ہر سال نیو ایئر نائٹ اور ویلنٹائن ڈے کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہم لوگ 31 دسمبر کی رات ڈنڈے لے کر سڑکوں پر پھرتے ہیں، شہروں میں پولیس ہائی الرٹ ہوتی ہے۔ ہم ہر سال ویلنٹائن ڈے کی مذمت میں مضامین بھی لکھتے ہیں، SMS بھی چلاتے ہیں اور مساجد میں تقریریں بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود 31 دسمبر کی رات نوجوان سڑکوں پر نکلتے ہیں۔ یہ موٹر سائیکلوں کے سائلنسرز نکال کر پورے شہر میں شور کرتے ہیں۔ نوجوان لڑکیاں اور لڑکے سڑکوں پر ڈانس بھی کرتے ہیں، اور 14 فروری کو بڑے شہروں میں گلاب نہیں ملتے۔ لہٰذا ہمیں یہ حقیقت ماننا ہوگی، ہم بھرپور مخالفت کے باوجود یہ تہوار نہیں روک پا رہے، اور صرف ہم ہی نہیں بلکہ یہ کسی اسلامی ملک میں نہیں رک پا رہے۔ سعودی عرب، عراق، ایران اور مصر میں بھی پوری کوشش کے باوجود نیو ایئر نائٹ اور ویلنٹائن ڈے نہیں روک سکے۔ چنانچہ ہمیں ان دنوں کی طاقت اور اپنی نوجوان نسل کی ضرورتوں پر ٹھنڈے دل سے غور کرنا ہوگا۔ یہ درست ہے کہ ہم اسلامی ملک اور اسلامی معاشرہ ہیں، اور ہم پاکستان میں مغربی دنیا جیسے نیو ایئر اور ویلنٹائن ڈے کی اجازت نہیں دے سکتے، لیکن ہم فاسٹ فوڈ، سافٹ ڈرنکس اور انٹرنیٹ کی طرح ان تہواروں کو مقامی رنگ بھی دے سکتے ہیں۔ ہم سرکاری سطح پر نیو ایئر نائٹ منائیں۔ حکومت 31 دسمبر کی رات ملک بھر کے اسٹیڈیمز، پارک اور کھلی جگہوں پر نیو ایئر کی تقریبات کا اہتمام کرے۔ وہاں ایک رات کو میلہ لگوائے، کھانے پینے کے سٹال لگوائے، بچوں کے جھولوں کا بندوبست کرے، اور رات جوں ہی 12 بجیں پورے ملک میں تلاوت ہو۔ 18 کروڑ لوگ پرانے سال کے گناہوں پر توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے نئے سال کے لیے اجتماعی دعا کریں، اور اس کے بعد پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی آتش بازی کے مظاہرے ہوں، اور پاکستان کے گلوکار تمام شہروں میں اپنے فن کے مظاہرے بھی کریں۔ آخر اس میں کیا حرج ہے؟ کیا ہم نے باقی زندگی موٹر سائیکلوں کے سائلنسرز نکال کر یا نوجوانوں کی گاڑی پر ڈنڈے برسا کر گزارنی ہے؟ ہم اسی طرح پاکستان میں ویلنٹائن ڈے کو شادیوں کا دن ڈکلیئر کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں 14 فروری کو ہزاروں کی تعداد میں شادیاں ہوں، یہ شادیاں عالمی ریکارڈ بن جائیں۔ ہم اس دن کو میاں بیوی ڈے یا اولڈ کپل ڈے بھی بنا سکتے ہیں۔ پاکستان میں ویلنٹائن ڈے کے دن میاں بیوی ریسٹورانوں میں ڈنر کریں، شہر بھر کے بوڑھے جوڑوں کے لیے اجتماعی تقریبات منعقد کی جائیں، اور ہم اس دن بچوں کی منگنیاں بھی کر سکتے ہیں۔ آخر اس میں کیا حرج ہے؟ ہم ان چند اقدامات سے اپنے معاشرے میں ان دونوں دنوں کو اسی طرح ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جس طرح ہم نے حلال خوراک کے ذریعے معاشرے میں فاسٹ فوڈ، سافٹ ڈرنکس، فیس بک، ٹویٹر، DVD اور گوگل کی گنجائش پیدا کر لی تھی۔ ہم نے اگر آج ہوش کے ناخن نہ لیے، ہم نے دنیا میں آنے والی تبدیلیوں کو اپنی ثقافت کے ساتھ ایڈجسٹ نہ کیا، تو مجھے خطرہ ہے کہ نیو ایئر اور ویلنٹائن ڈے جیسے طاقتور جن اپنی تمام تر خرابیوں کے ساتھ ہمارے معاشرے میں جگہ بنا لیں گے، اور ہم اپنی عزت بچانے کے لیے آنکھیں بند کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آپ کو یقین نہ آئے تو آپ جینز کو دیکھ لیجئے۔ ہمارے علماء نے اسی جینز کے خلاف فتوے دے دیے تھے، لیکن آج یہ جینز ہماری مسجدوں میں نظر آتی ہے اور ہمارے علماء خاموش ہیں۔ چنانچہ سوچئے، اگر فاسٹ فوڈ حلال ہو سکتی ہے تو ویلنٹائن ڈے حلال کیوں نہیں ہو سکتا؟